کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ تو خدا ان کے کلام کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کریں گے، اور سسٹر نسیم کو میں کہوں گا کہ اپنے مائک کو آن کر لیں اور آج کا کلام ہم سب سے ہم زوردار تعلیم بجائیں گے خداوند کے جلال کے لیے، ہم سب زوردار تعلیم بجائیں گے، ہم ساری عزت اور سارا جلال خدا باپ خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو دیں گے، کیونکہ وہی قدرت حشمت اور بزرگی کے لائق ہے، وہی ہمارا زندہ خدا ہے، وہی ہماری سپر اور ہماری ڈھال ہے، وہ شفقت کرنے میں غنی اور قہر میں دھیما خدا ہے۔ بے شک ہم بعض اوقات ہم نکمے ہو جاتے ہیں، ہم سست ہو جاتے ہیں، ہم کاہل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب کے لیے خداوند کی سلامتی چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے۔ تو آئیے ہم سب جو ہیں اپنے لیے خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، اور خداوند سے ہم کلام کو مانگتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اور شفا دیتا ہے۔ وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے تاکہ ہمیں وہ برکت دے سکے، وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے تاکہ بندھنوں کو جوؤں کو توڑ سکے، بیماریوں سے شفا دے سکے، وہ سارے جو ابلیس جو منصوبے ہمارے خلاف باندھتا ہے وہ ان کو توڑ سکے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور پاک روح کو ویلکم کرتے ہیں جو یہاں پر موجود ہے۔ ہم پاک روح کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پاک روح تو جو یہاں پر موجود ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور پاک روح ہم تجھے ساری عزت اور جلال دیتے ہیں، کیونکہ تو اپنی حکمت سے ہمیں سنبھالتا ہے، تو ہمیں بولنا سکھاتا ہے، تو ہمیں لفظوں کی ترتیب دیتا ہے، تو ہمیں چلنا سکھاتا ہے، تو ہمیں آگے بڑھنا سکھاتا ہے، تو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پاک روح ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ پاک روح ہم ایک بار پھر تجھے ویلکم کرتے ہیں۔ آمین۔ تو آئیے ہم آج کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج کا کلام جو ہے وہ اس میں ہم بات کریں گے کہ خدا کی بادشاہی کی جو بھید ہیں وہ کیا ہیں، اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے جو تمثیلیں بیان کی ہیں ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ متی کی انجیل اس کے 13 باب میں خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے جو راز ہیں وہ مختلف تمثیلوں کے ذریعے جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح نے بیان کیے ہیں، اور بتائے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کیسی ہے۔ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ایک بیج کی مانند ہے، خدا کی بادشاہی ایک قیمتی موتی کی مانند ہے، خدا کی بادشاہی ایک چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے۔ یعنی ایسی بہت ساری تمثیلیں ہم پڑھتے ہیں، اور کیونکہ ہم سب نے یہ ساری تمثیلیں ہم پڑھ چکے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، تو آج ہم ان ساری تمثیلوں کو ہم ایک نئے معنی میں دیکھیں گے، ایک نئے دیکھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کی تمثیل جو ہے متی کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 31 اور 32 آیت میں جو تمثیل لکھی ہے، رائی کے دانے کی تمثیل جو ہے، ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو پلیز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی تو اس کو پڑھیں۔ متی کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 31 سے 32 آیت۔ ہم خدا ان کے کلام کی طرف دھیان لگائیں۔ خدا یسوع مسیح کی انجیل مبارکہ جو متی رسول کی معرفت لکھی گئی اس کا 13واں باب اس کی 31 اور 32 آیت کے اندر خدا کا کلام یہ مرقوم ہے۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا، اور وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا، اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین آمین۔ آمین۔ اگر ہم اسی باب کی پہلی جو 2 تمثیلیں جو خدا یسوع مسیح نے اس سے پہلے بیان کی ہیں اگر ان پر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی وہ ہے کہ بیج بونے والا نکلا اور اس نے بیج بویا۔ کچھ بیج جو ہے وہ اچھی زمین پر گرا، اور کچھ جو ہے وہ پتھریلی زمین پر گرا، اور کچھ وہ ہے جو جھاڑیوں میں گرا، اور اسی طرح سے جو ہے خدا یسوع مسیح نے پھر بعد میں اس کی جو ہے وہ تفسیر بھی بیان کی کہ کس طرح سے جو ہے زمین جو بیج ہے وہ کون ہے، اور بیج بونے والا کون ہے، اور زمین کیا ہے۔ یہ تمثیل بھی خدا یسوع مسیح نے جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ بعد میں بتائی، اور اس سے ہم بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا مقصد یا مطلب اس میں کیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور تمثیل جس میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔
یعنی کہ گندم بوئی اس نے، لیکن رات کو سوتے ہوئے کو آیا اور اس میں کڑوے دانے جو ہے وہ بھی بو گیا۔ اور اسی طرح سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کھیت کا ذکر ہے، بیج کا ذکر ہے، اور بونے والے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد کاٹنے والے کا بھی ذکر ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ گیہوں جو اچھا بیج ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کڑوے دانے ہیں وہ کس کو ظاہر کرتا ہے، اور کڑوے دانے جو بونے والا ہے وہ کون ہے، اس کے بارے میں بھی خدا یسوع مسیح نے بتایا۔ تو ہمیں مطلب یہ جو تفسیریں ہیں ان کی، جو ہمیں اس کو سمجھنے میں جو ہے آگے جو آتی ہیں تمثیلیں، ان کو ہمیں سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بائبل میں جو بھی سمبلز، جو بھی علامات یا جو بھی تشبیہات جو ہیں وہ کسی ایک چیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ پوری بائبل میں اسی چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو مطلب کہ کبھی بھی بائبل میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بائبل جو ہے ایک چیز کی جو ہے وہ علامت جو ہے کوئی اور کچھ بیان کر رہی ہے، اور دوسری جگہ پہ اسی چیز کی علامت کچھ اور ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے جب بھی کلام کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے، تو خدا کا کلام جو ہے وہ ایک ہی تشبیہ یا ایک ہی جو ہے سمبل وہ ایک چیز کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو ہم ان ساری جو تمثیلیں ہیں ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیج کا ذکر ہے۔ تو جب ہم اس تمثیل کو پڑھتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بیج بونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ کھیت ہے، پھر اس کے علاوہ اس میں بیج جو ہے وہ رائی کا دانہ ہے، اور اس کے بعد اس میں درخت ہے جو اس بیج سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے وہ اس میں یہ ہے کہ درخت پر جو پرندے ہیں وہ آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بیج بونے والا کون ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی تمثیلوں میں بھی خدا یسوع مسیح نے سکھایا، ہمیں سمجھایا کہ بیج بونے والا جو ہے وہ یقیناً خدا یسوع المسیح ہے، یعنی ابن آدم ہے جو بیج بونے نکلا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے زمین پر آ کے خدا کی بادشاہی کا بیج بویا۔ اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ رائی کا دانہ ہے۔ اب اسپیشل جو ہے یہاں پر ایک چیز ہے کہ پیچھے تو ہم نے تمثیل میں دیکھا کہ خدا یسوع مسیح نے گندم کے دانے کی تمثیل دی ہے، لیکن یہاں پر رائی کے دانے کو کہا گیا ہے کہ رائی کا دانہ بویا گیا۔ کیوں رائی کے دانے کو کہا گیا ہے؟ خاص ہمیں اس کو سیکھنا ہے۔ اور کھیت ہم سب جانتے ہیں کہ کھیت جو ہے وہ دنیا ہے، وہ نسل انسانی ہے، جس میں آ کے خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ بادشاہی کا بیج بویا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اب آگے اس کے بعد درخت اور پرندے آتے ہیں، اس میں ہم بعد میں کریں گے، لیکن ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو رائی کا دانہ ہے، خدا یسوع مسیح نے رائی کا دانہ ہی کیوں کہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم سب جو گاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رائی کا دانہ کیسا ہوتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رائی کا دانہ چھوٹا دانہ ہوتا ہے، اور جب اس کو بویا جاتا ہے تو اس کا جو اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو تیل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی کچھ خصوصیات ہیں اس بیج کی۔ وہ یہ خصوصیات ہیں کہ یہ خوشبو میں بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، ذائقے میں بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، اور اگر یہ ہمیں مطلب بعض اوقات ایچنگ بھی کرتا ہے، ہمیں اریٹیٹ بھی کرتا ہے، اگر ہم اس کو اپنے بدن پر لگائیں تو یہ ہمیں جلن بھی کرتا ہے۔ یعنی جو اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ یہ تیز خوشبو والا ہے، اریٹیٹ کرنے والا ہے، کاٹنے والا ہے، اسی طرح سے مطلب جو ہے یعنی کہ یہ ڈسٹرب کرنے والا بیج ہے۔ بے شک ہم اس کا، جیسے کہ رائی کے دانے کا ہمیں پتہ ہے کہ رائی کا دانہ جو سرسوں جس کا ہم ساگ بناتے ہیں وہ ایک اچھا بیج ہوتا ہے، لیکن رائی کے دانے کا ایک اور بیج ہوتا ہے جس سے کڑوا تیل بھی بنتا ہے، جس کو ہم بعض اوقات ہمارے جو زبان میں ہم اس کو دیسی سرسوں بھی کہتے ہیں، پھر دوسری سرسوں، مطلب اس کے مختلف اقسام ہیں۔ تو یعنی کہ جو کھانے والی سرسوں ہیں وہ اور ہے، لیکن جو کاٹنے اور مطلب جو ڈسٹرب کرنے والی سرسوں ہیں وہ اور ہے۔ تو ہم یہ ایک کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ جب دارا بادشاہ جو ہے، عظیم دارا بادشاہ جو ایران کا بادشاہ تھا، وہ جب سکندر اعظم کا سامنا اس نے کیا، یعنی جب اس نے یورپ پر حملہ کیا تو سکندر اعظم اس کے مقابلے میں تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے، اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی، دارا بادشاہ کے ساتھ بہت بڑی فوج تھی، تو اس نے جو ہے وہ تل ہیں، تلوں کا ایک بیگ جو ہے اس نے جو ہے وہ سکندر اعظم کو بھیجا، کہ سکندر اعظم کو یہ اس نے شو کرایا کہ مطلب جس طرح سے جو تلوں کے بیج چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، اس طرح سے اس نے یہ اس کو
شو کرنے کی کوشش کی، یعنی اس کا مذاق اڑایا کہ ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہماری تعداد ہے، ہماری آرمی بہت زیادہ ہے، میرے لوگ بہت زیادہ ہیں اور ہم آپ کو شکست دے دیں گے۔ یعنی اس نے اسکندر اعظم کا مذاق اڑایا۔ تو اسکندر اعظم نے جو ہے جب یہ دیکھا تو اسکندر اعظم نے واپسی میں اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ رائی کے دانوں کا جو ہے نا وہ بیگ اس کو بھیجا۔ رائی کے دانوں کا بیگ اس نے بھیج کر اس کا مطلب یہ تھا کہ بے شک تم زیادہ ہو لیکن ہم جو ہیں ہم بے شک تھوڑے ہیں لیکن ہماری جو شدت ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے، مطلب ہم کاٹنے کی اور جو ہے ہم اریٹیٹ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ پھر اسکندر اعظم جو ہے وہ یہ مقابلہ یعنی وہ جنگ جیت جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جنگ جیت گیا۔ تو میرے عزیزو کہ یہاں پر خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ رائی کے دانے کو ہی کیوں مطلب جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ ہم بچپن سے جو ہے وہ اس تمثیل کو جو ہے نا بہت سے لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے ہی مطلب جو ہے انٹرپریٹ کیا ہے۔ اسی طرح سے خمیر کو بھی مطلب جو ہے لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے کیا ہے، لیکن آج ہم اس میں دیکھیں گے کہ جو رائی کا دانہ ہے یہ مطلب جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو بادشاہی کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے۔ تو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ آج کل کے چرچز میں ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کا جو بیج ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ خدا کی بادشاہی کا مطلب تو چرچ بنانا یا کلیسیا بنانا ہی ہے نا، یا مطلب جو ہے چرچ کی بنیاد رکھنا یا کلیسیا کی بنیاد رکھنا۔ خدا کی بادشاہی کا اگر ہم دوسرا نام لیں بیج بونے کا نام تو وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی کلیسیا کی خدا کی دلہن کی جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بہت سارے ایسے چرچز ہیں، بہت سارے ایسے ڈینومینیشنز ہیں جہاں پر یہ دیکھیں کہ وہاں پر مطلب ایک وہ زیادہ تر چرچز جو ہیں وہ ایک کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، مطلب جو ہے وہ سیاسی اور معاشرتی اور ساری چیزوں کو وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن ان چرچز میں جو ہے وہ بائبل مقدس پر توجہ نہیں دی جاتی، خوشخبری کی جو ہے وہ منادی نہیں کی جاتی، بائبل کو لوگوں کو نہیں سکھایا جاتا، وہ شفا کا کام نہیں کرتے، وہ مطلب جس طرح سے جیسے چرچ کے اندر داخل ہوتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، مطلب جو ہے وہ بڑے ہی کمفرٹ زون میں رہتے ہیں۔ ان کی کلیسیا بھی اور ان کے سارے جو ڈینومینیشنز کے جتنے بھی پیچھے ارینج کرنے والے ہیں یا جو انتظامیہ ہے یا جو لوگ ہیں جو اس چرچ کو چلا رہے ہیں وہ سب بھی بڑے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، اور یعنی وہ صرف آتے ہیں دعا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے دعا کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی چرچز میں سے اگر کچھ لوگ جو ہیں جو خدا کے لوگ ہیں، جب خدا ان پر اپنا فضل کرتا ہے تو انہی چرچز میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ خدا کا جب ان پر فضل ہوتا ہے تو وہ خدا کی جو بادشاہی کو صحیح طور پر سمجھ جاتے ہیں، تو جب وہ باہر نکل جاتے ہیں یعنی وہ گاسپل پر وہ خوشخبری پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ مکمل صحیح طور پر وہ کرسچن ہو جاتے ہیں جیسے کہ بائبل کے مطابق ہے، یعنی کہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ جب وہ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں، جب وہ نئے ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب ان کی زندگی خود تو ان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے لوگوں کے لیے بعض اوقات منفی اور مثبت دونوں اثرات جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ کس لیے کہ ان کا جو وجود ہوتا ہے وہ دوسروں کو اریٹیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، ان کا جو وجود ہے وہ دوسروں کو تنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے، ان کا وجود دوسروں کو ڈسٹرب کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان تمام چرچز میں بھی ایسا ہی ہے کہ جہاں جب لوگ اس میں سے نکلتے ہیں اور وہ خدا کی خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں اور پھر خوشخبری کی منادی شروع کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ توبہ کرو تو نجات پاؤ گے، خدا یسوع مسیح پر ایمان لاؤ تو نجات پاؤ گے، جب وہ یہ ساری اس بات کی یعنی کہ جب وہ ایک سوسائٹی سے ایک معاشرے سے یا ایک سسٹم سے الگ ہو کے اس کے متضاد کوئی بات کرتے ہیں یا اس کے اگینسٹ کوئی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں کچھ لوگ تو اس کی بات کو سنتے ہیں اور وہ محظوظ ہوتے ہیں اور وہ شفا پانا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے خدا کی نجات کو حاصل بھی کر لیتے ہیں، وہ خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے اس کام کی وجہ سے یا ان کی پریچنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کو ایچنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو رائی کا دانہ ہے مطلب جو خدا کی بادشاہی کا جو بیج ہے جب وہ بویا گیا ہے اور جہاں بھی بویا جاتا ہے وہ دنیا کے سسٹم کو جو ہے وہ اریٹیٹ کرتا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے
وہ ڈسٹرب کرتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ اتنے مگن ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اپنے ان میں مگن ہوتے ہیں کہ وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائی کا دانہ جو ہے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ سب سے چھوٹا ہے، لیکن اس سے بھی بہت سارے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے اس جو ہے اپنے اس سوسائٹی کے حساب سے جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مطلب جہاں پر مطلب بنی اسرائیل میں بیج بویا جاتا ہے یا جس طرح سے بھی ہے، یعنی انہوں نے کہا لیکن اس سے چھوٹے بیج بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ رائی کا دانہ بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن سب سے چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن چھوٹا ضرور ہوتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں اور ہم نے خود اس کو دیکھا ہوا ہے بیج کو، بلکہ ابھی بھی ہمارے کچن میں جو رائی کے دانے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائی کا دانہ جو ہے جب بھی بویا جاتا ہے، جب بھی ایک کسی جگہ پر بویا جاتا ہے، چاہے وہ کسی ڈینومینیشن میں ہو، کسی چرچ میں ہو، کسی سوسائٹی میں ہو، کسی فیملی میں ہو، جہاں بھی یہ بیج خدا کی بادشاہی کا بویا جاتا ہے، وہ فیملی ممبرز جو ہیں، دوسرے فیملی ممبرز جو ہیں، کچھ تو اس سے برکت پاتے ہیں اور کچھ اس کے وسیلے سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ جلنا اور ایچنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے جو سسٹم ہے اس میں جب خدا کی بادشاہی کا بیج بویا گیا تو دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حالانکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح کی جو خوشخبری ہے، یا مطلب جو ہے جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لاؤ تو تم اور تمہارا گھرانہ نجات پائے گا، ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ آیت بہت دفعہ یہ کوٹ کرتے ہیں، اور ہم حالانکہ یہ سمپل اور سادہ سا جو ہے وہ پیغام ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لاؤ تو تم اور تمہارا گھرانہ نجات پائے گا، لیکن ہم اس سمپل سی بات کو بھی جو ہے لوگ جو ہے مطلب اس سمپل بات سے جو ہے وہ لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے، مطلب ان کو مطلب اس سے جو ہے نا وہ کوئی ایسا مطلب کوئی ان کو تھرل اس میں نہیں ہے، کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے کہ مطلب وہ اس کو جو ہے نا وہ ایسے عام سی بات لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن سمپل الفاظ میں جب بولی جاتی ہے تو یہ کوئی اتنی مطلب لوگوں کو متاثر نہیں کرتی، اور بہت سارے لوگوں کو متاثر نہیں کرتی، بہت سارے لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے، لیکن وہی قبول کرتے ہیں جن پر خدا ان کا فضل ہوتا ہے۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رائی کا دانہ جو ہے، اب آپ نے رائی کے دانے کا پودا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کھیتوں میں جب آپ کام کرتے ہیں، تو ہمارے تو وہاں پر جب ہم گاؤں میں تھے ہم جانتے ہیں کہ ہم رائی کا دانہ جو ہے ہمارے کھیتوں میں بویا جاتا تھا، ہماری ماں جو ہے وہ رائی کے دانوں وہ پتے بھی لے کے آتی تھی، ساگ بناتی تھی، ہم بھی مطلب بہت دفعہ ہمیں اس کو توڑنے کا اتفاق ہوا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رائی کا دانہ کبھی بھی درخت نہیں بنا، رائی کا دانہ جو ہے وہ ہمیشہ ایک چھوٹا پودا ہوتا ہے، اور وہ اس سیزن میں جیسے کہ ابھی جو سیزن ہے پاکستان میں موسم بہار میں، اور جہاں پر بھی مطلب جو ہے رائی جو ہے اس کا بیج جو ہے وہ بویا جاتا ہے، ہمارے پھر بھی پاکستان میں جو بیج ہے جس پہ مطلب پھول کھلتے ہیں یلو کلر کے، وہ تھوڑا اس کی ٹہنی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، لیکن وہ پودا جو ہے وہ ایک چھوٹی جھاڑی کی طرح کا ہی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی درخت نہیں بنتا۔ تو ہم یہاں پر ابھی جب ہم ہمارے یہاں پہ سیزن ہے، سپرنگ ہے، پھر گرمی کا ہے، تو ہم یہاں پہ جب ہم جائیں گے، باہر ہم جائیں گے سیر کے لیے یا کہیں بھی ہم جائیں گے، تو ہم یہاں پر بہت بڑے بڑے کھیت ہیں، اتنے بڑے بڑے اتنے ایکڑز یہاں پہ زمینیں ایسی ہیں، اور رائی کے جو دانوں کا جو کھیت ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہر طرف ہمیں جو ہے وہ یلو پھول جو ہے نا وہ کھلے نظر آتے ہیں، اور ان کا پودا جو ہے وہ تقریباً اتنا ہوتا ہے، یعنی یہاں پر جو پودا ہے رائی کے پودا کا وہ ہمارے پودے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ کھیتوں کے کھیت اتنے یلو پھولوں سے جو ہیں وہ بھرے ہوتے ہیں، اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ مطلب جو ہے وہ کتنا چھوٹا پودا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو رائی کا پودا جو ہے وہ صرف ٹائم بینگ کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک سیزن کے لیے آتا ہے، 6 ماہ کے لیے آتا ہے، اور جب اس کا ٹائم اپنا پورا ہو جاتا ہے تو وہ پودا ختم ہو جاتا ہے، اس میں بیج لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب بیج لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس میں سے بیج نکال لیتے ہیں جو کسان ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کبھی بھی فار ایور ٹری نہیں رہا، یعنی ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہنے والا ٹری نہیں ہے کہ بھی ہم کہیں کہ یہ سرسوں کے پودے، یہ سرسوں کا جو ہے وہ درخت ہے اور وہ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے اور سالوں سے جو ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑی مدت کے لیے آتا ہے اور تھوڑی مدت کے لیے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے یہ بات کیوں کہی کہ بھئی رائی کے دانے جو ہے وہ سب پودوں میں بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر جو پرندے ہیں وہ اس کے درختوں کی ڈالیوں پر آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز اکثر میں بھی ذہن میں سوچتی تھی کہ خدا کا کلام اور اس تفسیر میں جو ہے، اس تمثیل میں جو ہے وہ یہ کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ رائی کا دانہ کا پودا تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو پھر خدا یسوع مسیح نے اس کو درخت کیوں کہا ہے؟ خدا یسوع مسیح کا اس کو درخت کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اور جو پرندے جو ہیں، کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جو رائی کے دانے کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اس میں مطلب جو ہمارے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی ٹہنی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے جس پہ پھول کھلتا ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی جو چڑیا ہوتی ہے نا، چھوٹی چڑیا جس کا اتنا وزن نہیں ہوتا، وہ چڑیاں ہمارے یہاں پر بھی ہیں، تو مطلب وہ جو چھوٹی چڑیاں ہیں وہ میں نے اکثر کبھی دیکھا کہ وہ چڑیوں کو میں نے بیٹھتے دیکھا ہے اس پودے پر، وہ پھول سے رس چوس رہی ہوتی ہیں، یا مطلب دانا یا جو کچھ بھی ہے وہ پھولوں میں سے کھا رہی ہوتی ہیں یا پھول کھا رہی ہوتی ہیں، لیکن میں نے کبھی بڑے بڑے پرندوں کو اس پر بیٹھے نہیں دیکھا، کیونکہ اس کی ٹہنیاں اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ وہ بڑے پرندوں کو جو ہے وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ سہار سکیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر یہ جو ہے اب درخت کی جب ہم بات کریں گے تو یہ ہم نیکسٹ اس میں بات کریں گے، اور پرندوں کی بات جو ہے وہ ہم نیکسٹ بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی وسیع جو ہے وہ تفسیر ہے اس کی، جس میں ہم جو ہے وہ بعد میں بات کریں گے۔ لیکن ہمیں یہ سوال اب ہم چھوڑتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اگر کہا کہ رائی کا دانہ جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ درخت بن گیا، تو وہ درخت کیوں بنا؟ کیوں خدا یسوع مسیح نے درخت اس کو کہا ہے؟ اور کیوں جو ہے وہ رائی کا دانہ ہی خدا یسوع مسیح نے چنا؟ اس کی ہم نے بتا دی کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کا بیج بویا جاتا ہے تو وہ دنیا کی سسٹم کو ہلا دیتی ہے، وہ دنیا کو ڈسٹرب کرتی ہے، جبکہ وہ جو ہے جو لوگ اس کو اپنے دل میں قبول کرتے ہیں، وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، وہ خدا یسوع مسیح میں آ کے اپنی زندگی کو جو ہے شادمان ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ شفا پاتے ہیں اور اپنی نجات کو حاصل کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس بیچ کی وجہ سے ڈسٹرب رہتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رائی کا دانے کا جو درخت ہے وہ ایک غیر فطری بات ہے، یعنی رائی کا جو درخت ہے نیچرلی جو ہے اس کا جو پودا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک غیر فطری بات ہے کہ وہ اتنا بڑا درخت بنے۔ تو ہم اس پہ بات جو ہے وہ بعد میں کریں گے کہ وہ کیوں ایسا درخت خدا یسوع مسیح نے کہا، اور جو پرندے اس پر بسیرا کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آئے ہم سب اپنے آپ کو بند کریں گے اور اس خوبصورت اور بابرکت کلام کے اس خوبصورت تفسیر کے لیے ہم شکر گزاری کریں گے، تاکہ خدا کا کلام مزید ترقی کرے اور خدا کی بندے کے لیے کسی سے خدا نے توفیق بخشی کہ اس خوبصورت بھید کے بارے میں وہ بات کر سکے، اس خوبصورت تمثیل کے بارے میں بات کر سکے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس قوت بخش کلام کے لیے جو خدا نے اپنی بندی کے وسیلے سے کیا۔ ہمارے ساتھ قابل احترام پاسٹر فیاض امین صاحب موجود ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کی ساری اس پرستش کے لیے، خدا کے کلام کے لیے، خاص کر سسٹر نسرین کے ہاتھ کے لیے، بردر روی کے بیٹے کے لیے، بردر ثانیہ کی مسز کے لیے، اور ہولی سچی منسٹری کے لیے، اور تمام جو قابل احترام ممبران اس وقت دور و رزیق سے اکٹھا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے برکت کی دعا چاہے۔ پاسٹر فیاض صاحب۔ جی، خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی سلامتی ہو۔ ہم دعا کریں گے، خدا ان کے زر جھکیں گے، خدا ان کی شکر گزاری کریں گے۔ پاک کلام میں لکھا ہے ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، اور خدا ان کو شکر ادا کرنا پسند آتا ہے۔ ہم اپنے آنکھیں بند کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ خدا پاک، خدا ازلی جلالی پتا، لشکر کے خدا، شاہ اسرائیل، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے جو تو نے ہم سب کی زندگی میں دیا، کہ ہم تیرے حضور اکٹھے ہوں اور تیرے نام کی عبادت بندگی کریں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ دیکھ خدا، میں تیری خادمہ سسٹر نسرین اختر کے لیے خدا برکت کی دعا کرتا ہوں، جس نے آج تیرا زندہ کلام ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور کلام کی پیاری میٹھی باتیں بتائیں، حکمت کا کلام پیش کیا، تاکہ ہم جان سکیں کہ رائی کے دانے کی مثال جو ہے کیا ہم پر ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہمارا ایمان
राई के दाने की मानद भी बराबर हो तो हम पहाड़ को कहें समुद्र में गिर जा तो गिर जाता है। बेशक और बेशक देखतान जो ईमान की मजबूती जब हम पाते हैं, बेशक हम बड़े बड़े मौजे करते हैं, यस्सु के नाम से हम दुआ करते हैं, लोग शिफा पाते हैं। ओ खुदा यस्सु तेरे नाम में बड़ी कुदरत पाई जाती है, लेकिन हम खुदा तेरा बड़ा भारी फजल मांगते हैं, तेरा बड़ा भारी जोर कुव्वत माइटी हैंड मांगते हैं, ताकि हम अपने ईमान में मजबूत हो सकें और इब्लीस को हमेशा हमेशा अपने पांव के नीचे रख सकें। मैं तेरी बंदी नसरीन अख्तर के लिए खुदा दुआ करता हूँ, तो अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर और बहुत ज्यादा बरकत पर बरकत पर बरकत दे, ताकि इसी तरह होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के जरिए और इसी तरह जो फाउंडेशन है उसके जरिए तेरे कलाम की मुनादी हो, तेरे लोगों की खिदमत हो। देखता मैं तेरी बंदी के हाथ के लिए जो भी इस पर प्रेशर है, चोट है, दर्द है, यीशु के नाम से हील हो। पाकरू यीशु के तू नाम में छूना, टच करना यीशु नासी। देखता हूँ तू जो दूर और नजदीक का खुदा है, बेशक वो हमसे दूर है लेकिन तेरे पाकरू के नजदीक है। तेरा पाकरू छूए पा खुदा, तेरी बंदी को सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक तेरे पाक लहू में छिपाता हूँ, तेरे पाक लहू में डिप करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। उसके घराने के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, बेटों के लिए, खामन के लिए और बहू के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, बरकत की दुआ करता हूँ यीशु नासरी। इस तरह खुदाम तेरी बंदी नुसरत बेटी के लिए भी तान उम्र की दराजी फिर सलामती को मांगता हूँ। दोनों मियां बीवी के लिए खुदाम तेरी बरकत को मांगता हूँ, तंदुरुस्ती को मांगता हूँ। बेटियों के लिए खुदाम स्टडी में खुदाम तेरे कभी हाथ को मांगता हूँ, अक्ल हिकमत और दनाई को मांगता हूँ। तुमको ईमान की मजबूती से मबूर कर और स्टडी में खुदाम हमेशा खुदाम कामयाब हों। और तेरी बंदी नुसरत खुदाम जब तेरे लोगों की खिदमत करती है फाउंडेशन के जरिए खुदाम उसकी फाउंडेशन को और ज्यादा वसअत दे, उसके विजन, उसकी रोया, उसकी सोच को और ज्यादा पाकरू से भर और रूह की हदायत और रूह की रहनुमाई में चलती है और आइंदा भी वो रूह की रहनुमाई में चलती रहे। पाक खुदा देख खुदाम मैं ब्रदर सानिया की बीवी के लिए खुदाम जो कैंसर पेशेंट है, यीशु के नाम से इवल स्पिरिट ऑफ कैंसर गो राइट नाउ यीशु के नाम में हील कर अपनी बंदी को जिंदगी दे, उम्र की दराजी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और हम अपने ब्रदर सानिया के लिए भी खुदा उम्र की दराजी को मांगते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती को मांगते हैं। अपने बंदा को मजबूत दिल ताकर ताकि वो देख इस बीमारी का बड़ी हिम्मत और जवाब मर्दी से मुकाबला कर सके। और यीशु नासी हम इसी तरह पाक खुदा दुआ करते हैं जो अभी कोविड-19 की पेशेंट है, खुदा नूरीन के लिए, तेरी बेटी के लिए देख खुदा तू छूना। और हमने देखा खुदा बहुत सारे कोविड-19 के पेशेंट हमारे जानने वालों में आए, बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर रखी और यहीं से लोगों ने शिफा को पाया, हील हुए और गवाहियां दी। आज फिर हम सारे इकट्ठे मिलकर, मैं सिस्टर नुसरत के साथ मिलकर, मैं सिस्टर नसरीन के साथ मिलकर, तेरे खादम पास्टर शान के साथ, पास्टर शाहद मान के साथ मिलकर खुदा ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और नरीन तेरी बंदी खुदा उसका कोविड यीशु के नाम से जाता है, कोविड-19 से आजाद हो पा खुदा। और खुदा और प्रेयर रिक्वेस्ट जो रखी गई है खुदा उनको भी तू छू यीशु नासरी। और ब्रदर रवि के लिए, ब्रदर रवि का जो भी प्रॉब्लम है, उसके बेटे का प्रॉब्लम है, उसकी जॉब का प्रॉब्लम है, देख खुदा मैं सारे इश्यूज को नहीं जानता लेकिन तेरा पाकरू जानता है। तू रवि को खुदा छू, उसके प्रॉब्लम को छू, उनके घराने में सेहत और तंदुरुस्ती को ला खुदा पाकदा। और उनके फाइनेंशियल जो मसाइल हैं उनको तू सॉल्व कर यीशु नासरी, तेरा पाकरू सॉल्व करे यीशु नासरी। देख खुदावन इसी तरह हम भाई रशीद भट्टी के लिए बरकत की दुआ करते हैं, मुस्कान के लिए, जबकि तेरी बेटी रोजाना खुदावन जूम मीटिंग पर आकर तेरे नाम को जलाल देती है। अपनी बेटी को और ज्यादा अपनी हिकमत बनाई, ईमान की मजबूती से ममूर कर, अपने पाक रूह से ममूर कर यीशु नासरी। वो तेरे बड़े जलाल को देखे, तेरी बड़े पाक रूह को देखे और हमेशा हमेशा तक तेरे नाम की गवाह ठहरे पाक खुदा। ओ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। देखता हूँ अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट मुझसे भूल गई है, मैं नाम लेना भूल गया हूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा तू कभी किसी को नहीं भूलता, तू एक एक को याद रखता है।
तूने हर इंसान की सूरत अपनी हथेलियों पे बना रखी है, तू एक को नाम नाम बनाम जानता है पाक खुदा। चुना बरकत देना यीशु नासरी, जहां जहां मसाइल हैं खुदा वो मसाइल हल हों, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, देखता हूँ जो बेऔलाद जोड़े हैं उनको औलाद जैसी बरकत मिले पाक खुदा। देखता हूँ जिनके पास अपने घर नहीं रेंट के घरों में रहते हैं, खुदा तू मुहैया करना, तू मदद करना, तू उन्हें हिकमत से महमूद करना ताकि वो भी अपने घर बना सके पाक खुदा। देखता हूँ जिनके यहाँ शादियां नहीं हो रही, खुदा शादियों में रुकावट है, मैं ऐसे बेटों बेटियों के लिए, उनके माँ बाप के लिए जो परेशान है खुदा दुआ करता हूँ, उनकी परेशानियों को दूर कर और खुदा उनको अच्छे रिश्ते मिले, अच्छे जीवन साथी मिले ताकि खुदा अच्छे खानदान बन सके। और यीशु नासी तू अपना हाथ बढ़ा, तू अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ा खुदा। मैं अपने आप को पास्टर शाहदमान को भी तेरी हुजूरी में रखता हूँ पाक खुदा, तू अपनी बरकत से माला माल कर और खुदा जो हमारी जरूरतें हैं खुदा तू खुद पूरा कर यीशु नासी, तू मदद कर यीशु नासी। मैं एक बार फिर आज के जिंदा कलाम के लिए जो तेरी खादमा ने शेयर किया खुदा तेरी बरकत को मांगता हूँ। और जो लोग इस चैनल पर इस दुआ को सुने, इस पैगाम को सुने खुदा, मैं उन खानदानों के लिए भी बरकत की दुआ करता हूँ, उन खानदान में बरकत आ जाए, उस कलाम के जरिए खुदा अपने ईमान को मजबूत करें, उस कलाम के जरिए अपनी निजात को रिसीव करें पाक खुदा। और खुदा आज का कलाम 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फल लाए यीशु नासरी। हम तेरे आगे दरख्वास्त रखते हैं यीशु, तुम्हारी अनकही दुआओं को सुन। और इसी तरह पाक खुदा हम रूस के लिए और यूक्रेन के लिए भी खुदा तेरे आगे अपील करते हैं, वहां पर अमन हो, जंग बंदी हो, लोग सुकून की जिंदगी बसर करें और पूरी दुनिया के लिए अमन की दुआ करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए खुशहाली और सलामती और बका की दुआ करते हैं पाक खुदा। इस तरह हम कनाडा अमेरिका के लिए भी खुदा तेरे बरकत वाले हाथ को मांगते हैं यीशु नासरी। देख खुदा पाक खुदा हमारी दुआ को सुन और तू हमेशा जवाब देता है, आज भी जवाब दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना होना जाए, जाए, तेरी बादशाही तेरी है, बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। बिल्कुल हमारे रोज की रोटी हमारे आज रोज हमें की दे, रोटी आज में दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमारे में बख्श, और हमें आजमाइश में आजमाइश में न डाल बल्कि बल्कि बुराई बुराई से से बचा, बचा, जो क्योंकि बादशाह बादशाह जलाल और जलाल हमेशा से तेरी हैं। हमेशा आमीन। तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत कुल मुक़द्दसीन के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, शहर यरूशलेम के साथ और इस वक्त मौजूद जितनी जाने ज़ूम मीटिंग पर है उनके और उनके घरानों के साथ अब से लेके अब्दुल्लाबाद तक होती रहे। आमीन। 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 खुदा बहुत आप शुक्रिया सबको आप बरकत तमाम लोगों दे। का। आमीन। आप सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। आप सबसे एक